تمام امت مسلمہ کو، تمام پاکستانیوں کو بابر مرزا کی طرف سے السلام علیکم۔ گزشتہ پرانی ویڈیو میں جب میں نے آپ سے بات کی تھی ریگارڈنگ ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ موویز، ریگارڈنگ سپر ہیروز، اس میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ آخر ان سب موویز کو بنانے کا میجر اہم مقصد کیا ہے۔ وہ تھا ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دھیان بٹھا دینا کہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں یہ ممکن ہے، اور یہ چیزیں کرنا کس کے لیے ممکن ہوگا؟ دجال کے لیے۔ آج میں آپ لوگوں سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اسرائیل، یہودی، کیا ان کا تعلق ہے دجال سے، کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں دجال کے بارے میں، اور کیا ان کی کوششیں ہیں۔ ایک قبل مسیح کو حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی، جو اسرائیلیوں کے آخری نبی اور رسول تھے۔ 33 سال کی عمر میں ان کو پھانسی دی۔ یہودیوں کے حساب سے انہیں مار ڈالا گیا۔ ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اسی بات پہ ڈسپیوٹ ہے۔ اس بات پہ عیسائی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کا ماننے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں پھانسی ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ دوبارہ پیدا ہوئے اور انہیں اٹھا لیا گیا۔ بہرحال اس بات پہ عیسائی اور مسلمان دونوں یکساں ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں، انہیں اٹھا لیا گیا، اور دونوں اس بات پہ یکساں ہیں کہ وہ واپس آئیں گے۔ حضرت مسیح کے پردہ کرنے کے 37 سال بعد یہودیوں نے بغاوت کی، حملہ کیا رومن امپائر پہ۔ رومیوں نے ان کی جو درگت بنائی، ایک ہی دن میں 1,37,000 یہودیوں کو مار ڈالا گیا۔ یہودیوں کا جنگ اور مصلحت عیسائیوں سے تو چل ہی رہے تھے، اب رومنز بھی ان کے خلاف ہو گئے، رومنز نے بھی ان کو مارنا شروع کر دیا، رومنز عیسائیوں کو بھی مارتے تھے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کے سارے رومنز امپائر وہ بھی عیسائی ہو گئے۔ یہودیوں کے لیے گھیرا تنگ سے تنگ ہو گیا، حتیٰ کہ ایسا تھا کہ فلسطین میں وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو رہنے کی اجازت ہی نہیں تھی، انہیں یہاں سے نکال۔ بہرحال رومن امپائر نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، تباہ کر دیا، یہودیوں کو وہاں سے رہنے کی اجازت نہیں رہی، انہیں نکال دیا گیا، جسے وہ ڈسپورا کہتے ہیں۔ تمام جگہوں پہ انہیں بھگا دیا گیا، وہ یورپ بھاگے، انڈیا بھاگے، افریقہ بھاگے، جہاں جہاں ان کو جگہ ملی وہ بھاگے۔ اگر یہودیوں کی تاریخ پہ بات کرتے رہے تو کئی دن بھی کم پڑ جائیں گے، کئی ویڈیوز بھی کم پڑ جائیں گی۔ ہمارا اس وقت مدعا یہودیوں کی تاریخ ہے۔ ایک کیلنڈر ہے گاڈ کیلنڈر، یہ یہودی 5,777 سالوں سے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے یہی وہ اصل کیلنڈر ہے، وہی ان کی بنیاد ہے، جس کے اندر 777 3 دفعہ ہے۔ وہ تاریخ ان کے لیے سب سے عظمت والی تاریخ ہے۔ جب اسرائیل بنایا ہے، جب انہوں نے اسرائیل بنایا تو ان سے الحمدللہ آج تک پاکستان نے نہ اسے قبول کیا ہے نہ کرے گا۔ بہرحال جن مسلمان ممالک نے، جن عرب ممالک نے اسے قبول کیا، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے نہ ہی مسجد اقصیٰ کو ڈسٹرب کرنا ہے، نہ ہی وہاں سے مسلمانوں کا آنے پہ پابندی لگانی ہے۔ اب ان کی پرانی جو کتابیں ہیں ان کے حساب سے 3-4 ایسی چیزیں ہیں، 3-4 ایسی نشانیاں ہیں، جب وہ پوری ہوں گی تو ان کا مسیح یعنی کہ دجال، ایک گالی، ایک کافر دجال آئے گا، جب وہ 3 سے 4 نشانیاں پوری ہوگی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں ذرا آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں۔ 7 سال کی زندگی میں دجال کی 7 سال کی زندگی ہوگی، جس میں سے 3.5 سال وہ امت مسلمانوں کو اسلام مذہب کو برباد کرنے میں لگا دے گا۔ باقی کے 3.5 سال میں امام مہدی اور مسلمان حضرت عیسیٰ کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ اس طریقے سے کچھ بیان کیا گیا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ دنیا کے ہر کونے پہ، ہر بستی میں وزٹ کر لے گا، گزر جائے گا وہاں سے، وہاں اپنا کمال دکھا دے گا، زلزلے لے آئے گا، ایسی چیزیں کہ نئی طاقتوں سے بچہ پیدا کر دے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا۔ یہ ایسی چیزیں، یہ فکشن، یہی تو دکھایا جا رہا ہے ہم کو۔ تو ان کی
ان کی کتابوں کے حساب سے، ان کی مقدس کتابوں کے حساب سے جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انجیل کے درخت لگے، انجیل پھل کے درخت لگے. پرانے کچھ 1800 سالوں سے تو وہ نہیں لگ رہے تھے، بہرحال اب وہ لگ رہے ہیں. ان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ ایک گائے کا لال بچہ، ایک گائے کی بچہ لال بچہ پیدا ہوگی اور اسے قربان کیا جائے گا. وہ پیدا ہوئی، اس کی حفاظت کی گئی اور اسے قربان کر دیا. اور تیسری نشانی، جب ہیکل سلیمانی کو تیسری دفعہ بنایا جائے گا تو تمہارا مسیح نازل ہو جائے گا، دجال آ جائے گا. پہلی دفعہ تو رومنس نے گرایا، پھر ایک ایرانی بادشاہ نے گرایا. اب تھرڈ ٹیمپل آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ آخر ہے کیا. تھرڈ ٹیمپل یہ دوبارہ بنا رہے ہیں. معاہدہ ہوا تھا ان سے کہ مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اب ان کی ریسرچ کے بعد پتہ چلا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل وہیں بننا ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے. اب یہ زلزلے جائیں گے، آرٹیفیشل طریقے سے ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، کچھ کر کے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے اور وہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل جگانا ہے. اور ہم مسلمان سوتے رہیں گے، سب ہوتا رہے گا، ہم سوتے رہیں گے. بھائی یہ کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ کیا ہے نیو ورلڈ آرڈر؟ تمام لوگوں سے کیش لے لو، قید کر لو پیسہ اپنا، ان کو دے دو، ان کے اشاروں سے ناچو. بٹ کوائن کیا ہے؟ تیاری کر رہے ہیں، یہ مسلسل تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی. ہر لحاظ سے جو درخت ان کو لگانے ہیں وہ لگا رہے ہیں، جو ٹیمپل ان کو بنانا ہے اس تھرڈ ٹیمپل کو آپ ریسرچ کر لے کے آئے، اس کی انٹری کے لیے کوائن تک انہوں نے بنا دیا کہ جس کے بعد وہ کوائن ہوگا وہی اس کے اندر انٹر ہو. تمام لوگوں کا یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم ہو جائے اسلام میں سے. اور اگر میری اس معلومات میں انفارمیشن میں کوئی کمی ہو، کوئی غلطی ہو، مجھے معاف فرمائیے گا. اللہ حافظ.